السلام علیکم، میں ہوں نمرہ سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز۔ عبدالستار ہمارے ساتھ ہیں۔ عادل راجہ کا ایک اور فراڈ پکڑا گیا ہے، اس پر بات کریں گے، اور دوسری جانب پی ٹی آئی ارکان کے جو حلف اٹھانے سے پہلے ان کے لیے ایک بری خبر آ گئی ہے، وہ کیا ہے اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ الگ نیوز کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں، کامنٹ شامل کرتے ہیں۔ مسعود حسن صاحب لکھتے ہیں کہ ایم کیو ایم نے پی ٹی آئی کی سیٹوں پر قبضہ کیا ہوا ہے، ان سے بات اگر کی تو کراچی کا ووٹر شدید بدظن ہوگا۔ دیکھیے، ایم کیو ایم سے بات کی تو کراچی کا ووٹر شدید بدظن ہوگا، یہ تو انہوں نے کہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب اب نہیں کریں گے ایم کیو ایم سے بات۔ اگر ان کو یہ یقین ہوتا کہ ایم کیو ایم سے بات کرنے کے بعد ان کی حکومت بن جائے گی تو وہ کرتے، لیکن اب ان کو یہ لگتا ہے کہ اب ان کی حکومت تو بننے نہیں جا رہی ہے، اچھے خاصے نظریاتی بنے ہوئے، تو ویسے ہی رہنا ہے، اب یہی کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ پھر یہ تانا لگ جائے کہ آپ کو جب ضرورت پڑی ووٹوں کی تو پھر آپ نے اپنے اصولوں پر کمپرومائز کر دیا۔ تو یہ خان صاحب ابھی اپنے اسٹینڈ پر قائم رہیں گے، کیونکہ ابھی ان کو اس کا سیاسی فائدہ بھی بہت پہنچنے والا ہے، اور یہ تمام تر چیزیں۔ اس کے علاوہ بلاول صاحب نے بھی ایک بات کہی تھی ایم کیو ایم کے بارے میں کہ دیکھیے، جو ایم کیو ایم کو ووٹ پڑا ہے وہ ٹھیک نہیں پڑا، جھوٹا ووٹ پڑا ہے، یہ کہا بلاول بھٹو زرداری صاحب نے۔ اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پھر فیصل سبزواری صاحب نے ان کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ آپ کو ضرورت پڑے گی نا، صدر کا انتخاب ہوگا ہمارے ووٹ کی، پھر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ صحیح۔ عمران قریشی صاحب لکھتے ہیں کہ ایکشن مسٹ بی ٹیکن اگینسٹ کرپٹ پولیس، کرپٹ جرنلسٹ اینڈ کرپٹ ججز۔ بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے، احتساب سب کا ہونا چاہیے، اور اکاؤنٹیبلٹی اکراس دا بورڈ سب کی ہونی چاہیے، کوئی بھی اس سے مبرہ نہیں ہونا چاہیے، کوئی بھی مقدس گائے نہیں ہے، جو بھی ہو، اور ظاہر قانون کے آئین کے دائرے کے اندر رہ کر سب کچھ کیا جا سکتا ہے۔ صحیح۔ افتخار صاحب وہ لکھتے ہیں کہ یہ جو مریم نواز صاحبہ کو شکایات موصول ہوئی ہیں، یہ کام تو عدالت اور الیکشن کمیشن کا ہے، یہ خاتون ان سے اوپر ہے کیا؟ دیکھیے، یہ ان سے اوپر ہیں یا پھر ان کو جو شکایات ہیں اس وقت سوٹ کر رہی ہیں، یہ بتانا کہ خیبر پختونخوا میں دھاندلی ہوئی ہے اور پنجاب میں یہ کہہ رہی ہے کہ دھاندلی نہیں ہوئی۔ پنجاب میں تو آپ کی جو اکثریت ہے، اور اس کے علاوہ جو وفاق میں جس انداز سے آپ کو اکثریت زبردستی دی گئی ہے، اور اس کے باوجود بھی آپ کی اکثریت نہیں بن پا رہی ہے، آپ اس وقت 75 76 کبھی 70 72 پر پہنچ جاتے ہیں۔ یہ بھی جو بیساکھیاں ہیں وہ آپ کے ساتھ جوڑ دی گئی ہیں، لیکن آپ ان بیساکھیوں کے باوجود بھی ایک مضبوط حکومت نہیں بنا سکتے۔ اور ہم نے دیکھا کہ گزشتہ روز بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک اعلان کیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز ایک ساتھ حکومت میں تو ہوں گے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کوئی وزارتیں حاصل نہیں کرے گی، وفاقی کابینہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی شیئر نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے جو باتیں کی جا رہی تھی کہ پاور شیئرنگ، یہ تمام تر معاملات، لیکن ہم نے ایک بات کہی تھی کہ شہباز شریف صاحب ہوں گے وزارت عظمیٰ کے امیدوار، اور ٹھیک ویسے ہی ہوا، کیونکہ نواز شریف صاحب کو صرف یوز کرنا تھا پوسٹر بوائے کے طور پر، اور ایسا ہی ہوا، سب نے دیکھا جس انداز سے ان کو یوز کیا گیا۔ اور اس کے علاوہ کسی نے بھی یہ تو نہیں سوچا تھا کہ ایک دم سے شہباز شریف صاحب کا نام سامنے آ جائے گا وزارت عظمیٰ کے لیے۔ جب ایک صاحب نے بات کی، خواجہ محمد آصف صاحب نے، انہوں نے کہا کہ شہباز شریف وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہوں گے۔ پھر مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہا ابھی تک اس کا فیصلہ نہیں ہوا، اور یہ ان کا جو بیان ہے اس کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا جا رہا ہے۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ اسی مریم اورنگزیب صاحبہ نے یہ اعلان کیا کہ شہباز شریف صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہوں گے، تو وہ اپنے آپ کو ہی تضاد کے طور پر پیش کرتی رہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور بات، آخری بات، بلاول صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اسپیکر ہوگا، چیئرمین سینٹ ہوگا، اور اس کے علاوہ شاید ڈپٹی اسپیکر یا صدر، وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ممکنہ طور پر جو امیدوار ہوگا وہ ان کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہوگا۔ اس کا مطلب کچھ نہ کچھ جس میں سیاسی فائدہ ہے، بلاول صاحب اس کی طرف تو جا رہے ہیں، اور جس میں ملک کا فائدہ ہو، یعنی کہ آپ کو ایکسپوز، آپ اپنے آپ کو نظر آئیں کہ یار میں تو ایکسپوز ہو جاؤں گا، میں یہ کام نہیں کرنے لگا۔ اور بلاول صاحب کو اندازہ ہے کہ یہ جو حکومت اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، جب بھی چاہے حکومت سے علیحدہ ہو کر بلیک میل کر کے اور نو کانفیڈنس موشن کے ذریعے اس حکومت کو چلتا بھی کر سکے گی۔ جب بھی اختلافات
طول پکڑ گئے. ابھی تو ظاہر ہے سیاسی, لیکن ہم نے یہ ہمیشہ سے ان کا وتیرہ دیکھا ہی ہے کہ ان کے اختلافات پھر ہو ہی جاتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ ابھی اگر اپنے ٹاپک پر آئیں, بات کریں کہ جو پی ٹی آئی کے ارکان ہیں, جو رہنما ہیں, ان کے لیے ایک بری خبر آ گئی. ابھی تو انہوں نے حلف بھی نہیں اٹھایا. دیکھیے کچھ خبریں ایسی آنا شروع ہو گئی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو اراکین ہوں گے وہ خیبر پختونخوا میں جو ابھی حکومت بنی نہیں ہے, لیکن اس بننے والی حکومت کو اپنے کیسز کی ڈھال کے طور پر اس کو استعمال کریں گے. اور یہ بہت غلط ہوتا ہے یا بہت غلط ہوگا کہ ایسا کیا جائے گا, کیونکہ آپ کے جو بھی مفرور ہیں, جو بھی اشتہاری ہیں, ان کو عدالتوں میں آنا چاہیے اور عدالتوں کے ذریعے ہی ریلیف ان کو ملنا چاہیے. کسی تھرڈ پارٹی یا پھر حکومت کا فائدہ اٹھا کر ایسا نہیں ہونا چاہیے. حالانکہ ان پر جتنے بھی کیسز ہیں وہ ہو سکتا ہے اور زیادہ تر پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے نتیجے میں ہی بنائے گئے ہیں, لیکن باوجود اس کے ان کو عدالتوں کا راستہ اپنانا چاہیے. عدالتوں میں جا کر اپنے ثبوت پیش کر کے اور اپنے آپ کو اس سے مبرہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور ان کو یہ موقع بھی دیا جانا چاہیے کہ ان کو عدالت میں پیش کیا جائے. اب تو ظاہر ہے ان کی اپنی حکومت ہوگی. خیبر پختونخوا کی حد تک تو ان کو کوئی ایسا خطرہ نہیں ہوگا. لیکن عمران خان صاحب نے کل اعلان کیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے خیبر پختونخوا کے صوبائی صدر, وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بننے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے علی امین گنڈاپور صاحب کو انہوں نے نامزد کر دیا. اور پھر ہم نے دیکھا کہ جیسے ہی ان کا نام آیا اور سوشل میڈیا پر ایک بحث چھڑ گئی کہ دیکھیں صاحب یہ والا جو نام ہے یہ تو بہت سارے زو مانی جملے بول چکا ہے, اور انہوں نے تو یہ باتیں کی ہیں. پھر پی ٹی آئی والے ایک کاؤنٹر نیریٹو کے ساتھ آئے. انہوں نے کہا کہ دیکھیں مریم نواز صاحبہ بھی تو یہ بول چکی ہیں, لیکن دونوں کا یا کسی کا بھی غلط بولا ہوا کوئی جملہ کسی دوسرے کو یہ جواز فراہم نہیں کرتا کہ وہ اس کو اس پہ رکھے کہ صاحب دیکھیں انہوں نے بولا تھا, یا جسٹیفیکیشن کے طور پر رکھے اور کہے کہ صاحب دیکھیں ہم تو یہ بول رہے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. بہرحال اس کے علاوہ نام سامنے آ چکے ہیں کہ جن کی گرفتاری مطلوب ہے, اور ابھی تو انہوں نے حلف بھی نہیں اٹھایا, ابھی ان کی حلف برداری بھی نہیں ہوئی. 9 مئی کے مقدمات میں مطلوب اشتہاریوں کو کٹہرے میں لانے کے لیے کارروائیاں تیز کی جا رہی ہیں. مقدمات میں ملوث 22 اشتہاری رہنما 282 کارکن تاحال انتہائی مطلوب ہیں, اور حالیہ الیکشن کے کامیاب امیدوار میاں اسلم اقبال ہیں, علی امین گنڈاپور, امتیاز شیخ. 9 مئی کے واقعات میں لاہور پولیس کو مطلوب ہیں. عدالت کی جانب سے انہیں اشتہاری قرار دیا گیا تھا. جے آئی ٹی ذرائع کے مطابق اشتہاریوں کے روابط کا تعین کرنے کے لیے جیو فینسنگ, موبائل ٹریکنگ اور آئی پی ایڈریس ٹریک کر لیے گئے. انتخابات میں سیٹ حاصل کرنے والے اشتہاریوں کی گرفتاری قانون کے مطابق ہوگی. ملزمان انتخابی مہم اور نتائج کے دوران مسلسل کارکنوں سے رابطے میں رہے. اشتہاریوں کی لوکیشن معلوم کرنے کے لیے ایف آئی اے اور دیگر اداروں کی مدد لی جا رہی ہے. تو اس کا مطلب جیسے ہی ان صاحبان نے اپنی روپوشی تو ختم کر دیا, منظر عام دیکھیے علی امین گنڈاپور صاحب نے تو ختم کر دیے, اور ان کے علاوہ باقی جو دیگر رہنما ہیں جن کے ابھی تک نام بھی نہیں لکھے ہوئے, لیکن جب وہ سامنے آئیں گے تقریباً 22 اشتہاری رہنما ہیں جو کہ مطلوب ہیں, جن میں مراد سعید میں آپ کو بتا دوں, ان کے علاوہ غالباً حماد اظہر صاحب ہیں, اور باقی جو آپ نام لے سکتی ہیں جس انداز سے, وہ اس وقت منظر پر نہیں ہے. اعظم سواتی صاحب ہیں, اور تمام تر کیسز اگر ان کے خلاف اگر بنے تو کیسز تو پہلے ہی بن چکے ہیں, لیکن ان کی گرفتاریاں ہو سکتی ہیں جیسے ہی وہ منظر پر آئیں گے. اس کے علاوہ جو دوسرا معاملہ ہے عادل راجہ صاحب کا ہے, اور بہت سارے لوگ عادل راجہ صاحب کی باتوں پر اندھا دھند یقین رکھتے ہیں, یہ جانے بغیر کہ وہ جو کام کر رہے ہیں اس سے کیا پاکستان کا فائدہ ہے, پاکستان کا نقصان ہے, یا پھر ان کا اپنی ذات کی حد تک تو فائدہ بہت بڑا ہے. وہ چند ویوز بھی حاصل کر لیتے ہیں, چند بھڑکیں بھی مار لیتے ہیں, لیکن ملک کے لیے یا ریاست کے لیے ان کے بولے ہوئے اور اکثر ان کی جو خبریں رہی ہیں وہ غلط ثابت ہوتی ہیں. اور ابھی بھی ظاہر ہے ابھی وہ کن حوالوں سے اس وقت مشہور ہیں عادل راجہ صاحب, مشہور تو کیا لیکن ٹرینڈنگ میں ہیں. تو وہ ایک پاکستان ایک سروس مین سوسائٹی ہے جس کی وجہ سے عادل راجہ صاحب کا تذکرہ ہو رہا ہے. عادل راجہ صاحب نے کیا کیا ہے, اور یہ ایک سروس مین سوسائٹی کے عہدیداروں نے ایک اعلان کیا پریس کانفرنس کے ذریعے, اور کہا کہ جو ایک ریٹائرڈ افسر اور مفرور یوٹیوبر نے ہمارا پلیٹ فارم ہائی جیک کر لیا تھا, اور عہدیداروں نے پریس کانفرنس کے دوران عادل راجہ کا نام لیے بغیر کہا
جس سے اندازہ ہو گیا کہ یہ عادل راجہ صاحب کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ وہ سابق افسر جسے فوج نے ملازمت سے برخاست کر دیا تھا بیرون ملک بیٹھ کر سوسائٹی کو ذاتی فائدے کے لیے ریاست اور مسلح افواج کے خلاف استعمال کر رہا ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان ایک سروس مین سوسائٹی تینوں مسلح افواج کے سابق اہلکاروں کی رجسٹرڈ فلاحی تنظیم ہے اور اس کے منتخب صدر لیفٹیننٹ جنرل عبد القیوم ریٹائرڈ اور سینئر نائب صدر وائس ایڈمرل عبد العلیم ریٹائرڈ ہیں. عہدیداروں نے ریاست اور مسلح افواج کے خلاف مہم کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ وہ سابق افسر یوٹیوب پر ویورشپ بڑھا کر پیسہ کمانے کے لیے ایک سیاسی جماعت کے سیاسی کارکن کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہے اور فوج کی قیادت پر حملہ کرنے کی اس کی کوشش دشمن کے عزائم کے عین مطابق ہے. انہوں نے کہا کہ اس برطرف سابق فوجی افسر کے بھارتی خفیہ ایجنسی را اور بھارت کے ساتھ روابط کی بھی تصدیق ہو چکی ہے اور پی ای ایس ایس کے عہدیداروں نے بہت سے اس طرح کے جو ہے وہ الزامات ہو چکے ہیں. دیکھیے ایک پاکستان ایک سروس مین سوسائٹی کا ایک پلیٹ فارم جس کو ہیک کیا گیا، ان کا اپنا الزام ہے اور اس پر یہ کہا گیا کہ جو پاکستان میں انتخابات ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوئے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان میں انتخابات ٹھیک نہیں ہوئے، لیکن جو یعنی کہ جو ادارہ یا جو پلیٹ فارم اس کو آن نہیں کر رہا، کوئی اور وہاں اس کو ہائی جیک کر کے یہ بیان لگا لے اور کل کو کوئی دوسرا بیان لگا لے جو کہ ان کی اپنی ذاتی رائے سے مطابقت نہ رکھتا ہو تو یہ غلط ہے. پاکستان میں انتخابات ٹھیک نہیں ہوئے، سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں جس انداز سے انتخابات ہوئے ہیں، پاکستان کی تاریخ کے دھاندلی زدہ انتخابات ہوئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن آپ کسی جو پلیٹ فارم ہے اس کو ہائی جیک کر کے اور اپنا جو نیریٹو ہے جو کہ آپ کو فائدہ پہنچائے اور اس کے بعد آپ اس پر ویلاگ کرنے شروع ہو جائیں اور کہیں کہ صاحب دیکھیں یہ بھی تو کہہ رہے ہیں نا، میں بھی کہہ رہا ہوں، اور آپ کی ویورشپ آئے گی، آپ کو ظاہر ہے اور عادل راجہ صاحب تو یہ ان کے لیے ویوز اور کلکس کے لیے اس طرح کا پہلے بھی بہت سے کام کر چکے ہیں اور حال ہی میں تو وہ جنرل باجوہ صاحب کے بارے میں بھی جو بات کر چکے ہیں سب کو اندازہ تھا اور وہ ان کی خبر بھی غلط نکلی. صحیح. ناظرین، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. عبدالستار ہمارے ساتھ تھے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.